اکثر یہ اعتراض بھی ہوتا ہے مولانا 10 لوگ کھڑے ہیں فرادہ نماز جماعت پڑھ رہے ہیں، کسی ایک کو آگے کر دیں اور نماز جماعت پڑھیں، جماعت کی اتنی فضیلت ہے۔ شیعہ مائنڈ سیٹ بڑی مشکل سے اس چیز کو ایکسپٹ کرتا ہے۔ کبھی سوچا کیوں؟ کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ عاقلانہ مائنڈ سیٹ ہے، ہم نے امام بھی کسی غیر کو نہیں مانا۔ ہمارے یہاں شرائط خلیفہ، شرائط امام، وہ عالم ہوگا، وہ عادل ہوگا، وہ معصوم ہوگا، وہ مسئول عن الخطا ہوگا، بڑی سخت شرائط ہیں، پچھلے سال کے عشر میں نے بتایا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں خلیفہ کا انکان فاسقن او جائرن او حبشین، چاہے کالا غلام بھی ہو، حبشی بھی ہو، فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، اگر حاکم بن گیا تو اس کی اطاعت ہم پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب وہ چاہے یزید جیسا بھی بن گیا، اس کے خلاف قیام کرنا ان کے لیے حرام ہے۔ یہ عرب ممالک میں جو فسق و فجور بڑھا تو لوگوں نے اعتراض کیا، تو وہاں کے مفتیوں نے لیٹرز لکھے لوگوں کے، ہم آپ کی تشویش، ہم آپ کی پریشانی، ہم متدین طبقے کی آوازوں کو سمجھتے ہیں، آپ کی تکلیفوں کو سمجھ رہے ہیں کہ سنیما کھل رہے ہیں، گانا اور ناچ گانا ہو رہا ہے، بے حیائی اور عریانی ہو رہی ہے۔ لیکن رسول خدا نے فرمایا اگر کوئی حاکم بن گیا وہ گویا اولی الامر ہے، اگر فاسق بھی ہے، اگر فاجر بھی ہے، کیسا بھی ہے، تم پر اس کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے۔ ایک پورے سماج نے اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا کہ حاکم کیسا بھی ہو اس کی اطاعت واجب ہے۔ لیکن ایک شیعہ معاشرہ اس چیز کو کبھی ایکسپٹ نہیں کرتا۔ ایک نماز جماعت ہو، وہ پہلے تحقیق کرتا ہے، وہ پہلے پوچھتا ہے، وہ شرائط دیکھتا ہے، اس کی قرأت کو دیکھتا ہے، اس کی عدالت کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو پرکھنے کے بعد وہ تیار ہوتا ہے اس کے پیچھے آ کے نماز پڑھے۔ اسے کہتے ہیں عقل اجتماعی۔ یہ عقل کہاں سے آئی؟ یہ فرش عزائے حسین ابن علی سے۔ یہ دو معاشروں کے اندر جو فرق آپ کو نظر آتا ہے، یہ شعور، یہ فکر کی بیداری کہاں سے ملتی ہے؟ فرش عزائے ابا عبداللہ الحسین سے۔ تو مجلس حسین سماج بناتی ہے، مجلس حسین معاشرہ بناتی ہے، مجلس ابا عبداللہ الحسین اچھے خاندان بناتی ہے، اچھی نسلوں کی تربیت کرتی ہے، تب جا کے ان نسلوں سے شہید حسینی جیسے، تب جا کے ان نسلوں سے شہید سبت جعفر جیسے، تب جا کے ان نسلوں جیسے ان شہداء اور ان جوان پنپتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں۔ کیونکہ عزا امام حسین صرف ایک واقعے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ سماج کو بنانے کی تربیت اور اس کی اصلاح کیسے کرنی ہے یہ امام حسین ہمیں بتا کر گئے ہیں۔ صلوات پڑھو محمد وعلی محمد۔ بڑے دقائق ہیں مکاتب اہل بیت میں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ لوگو تم حق کو چھپاتے ہو جبکہ تمہیں پتا ہے کہ حق کیا ہے، تکتم الحق بالباطل، کہ تم باطل پر حق کا لبادہ پہناتے ہو جبکہ تمہیں پتا ہے کہ حق کیا ہے۔ اس کے فوراً بعد خدا کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکات دو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہ قرآن ہے، یہ صاحبان عقل کی کتاب ہے، اس میں خدا نے نشانیاں بتائی ہوئی ہیں۔ نماز کا بہترین جز کہ معصوم فرماتا ہے بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا واسجدوا مع الساجدین، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر سے، مدد مانگو نماز سے، پھر رکوع کرنے والوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ سجدے کرنے والوں کے ساتھ سجدے میں چلے جاؤ، یہ نہیں کہا نمازیوں کے ساتھ جڑ جاؤ، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں چلے جاؤ۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں مولانا یہ کیوں نہیں آیا؟ نماز پڑھو، پورے قرآن میں جب بھی ذکر صلاح آیا ہے تو آواز آئی اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، مدد مانگو صبر سے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہائے تانیث ہے، انہا سے مطلب یہ نماز بڑی سخت ہے، لیکن اس پر عمل وہی کر سکتے ہیں جو خاشعین ہیں۔ اب 5 منٹ کے لیے سوچئے کہ نماز سخت ہے، صبر کرنا سخت ہے، کہ مدد مانگو صبر سے، مدد مانگو نماز سے، لیکن یہ نماز جو ہے یہ بڑی سخت ہے، اس پہ وہی چل سکتے ہیں جن کا دل کیا ہے؟ خاشع ہے۔ اب مجھے بتائیے کسی کا جوان بیٹا مر جائے، اس پہ صبر کرنا مشکل ہے یا 2 رکعت نماز پڑھنا؟
بندہ بلینر ہو ملینر ہو ایک رات میں زیرو پتی بن جائے، یہ مصیبت کبریٰ ہے، اس پہ صبر کرنا مشکل ہے، یا دوپہر کی 4 رکعت نماز پڑھنا مشکل ہے۔ نماز تو کار آسان ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنا جوان بیٹے کی موت پہ صبر کرنے سے آسان ہے۔ بینک سے نکلوں 1 کروڑ میرا چوری ہو جائے، کوئی گھر کی ڈیل کرنے جاؤں، اس پہ صبر کرنا مشکل ہے، لیکن مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھنا آسان۔ لیکن خدا کہتا نہیں، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ کام کرنا سب سے مشکل ہے۔ کون سا کام؟ نماز کو قائم کرنا۔ کہا صبر کرنا آسان ہے، لیکن یہ کام تمہارے لیے کیا ہے؟ مشکل ہے۔ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز ہے جو بندے کو فحشاء سے بچاتی ہے، یہ نماز ہے جو بندے کو منکرات سے بچاتی ہے۔ کون سی نماز ہے یہ؟ خوارج نماز پڑھ رہے تھے، داعشی نماز پڑھتے تھے، لواط بھی تھا، جہاد النکاح بھی تھا، قتل بھی تھا، غارت بھی تھی، فساد بھی تھا۔ یہ کون سی نماز ہے؟ جب امیر المومنین سے پوچھا مولا یہ صلاۃ کیا ہے، فرمایا صلاۃ ولایت علی بن ابی طالب ہے۔ جس ولایت کو قائم کرنے سے تو فحشاء سے بھی بچے گا، تو بدکاری سے بھی بچے گا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اس ولایت کو ایکسپٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ آج مسلمان نمازی بن جائے گا، پر علی کی ولایت کو ایکسپٹ کرنا بڑا مشکل ہے۔ جب اس نظام ولایت میں چلو گے تو فحشاء سے بچو گے، جب اس نظام ولایت میں چلو گے۔ اب سورہ بقرہ نے کہا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اے صاحبان ایمان نماز قائم کرو اور رکوع والوں کے ساتھ مل جاؤ۔ بعض علماء کہتے ہیں قرآن کی آخری سورہ یا آخری سے پہلے والا نمبر ہے وہ سورہ مائدہ ہے۔ اب یہ کون ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ؟ جن کے ساتھ میں نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ فَإِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، یہ نہیں کہ وَهُمْ ساجدون۔ اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی، تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آ جائے، حالت سجدہ نہیں، حالت رکوع میں۔ یہ وہ موضوع اور وہ ٹاپک ہے، شیعہ ہو سنی ہو سب مانتے ہیں کہ علی بن ابی طالب نے حالت رکوع میں کیا دی تھی؟ زکات دی تھی۔ وہاں کا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل جاؤ۔ اب یہ رکوع کرنے والے کون ہیں؟ آخری آیت بتاتی ہے علی بن ابی طالب ہیں۔ زکات دینا رکوع میں، قرآن نشانیاں بتاتا ہے۔ کن کے لیے نشانیاں ہیں؟ صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہمیشہ ولایت کو نماز کے ساتھ جوڑا گیا۔ رکوع کی بڑی اہمیت ہے۔ راز ہے یہ نماز جماعت۔ جس معاشرے میں جماعت نہیں اس معاشرے میں انسجام نہیں۔ سخت ترین روایات ہے، فرمایا یہاں تک کہ اگر تمہارا سر نو کے نیزہ پر بھی ہو تو جماعت کو ترک نہ کرنا۔ کیا ہے اس جماعت میں؟ جماعت ایک شیعہ معاشرے کی ٹریننگ کا نام ہے۔ جماعت کہ دن میں 5 مرتبہ جب نماز میں آتے ہو، یہ نماز میں صرف آنا نہیں، یہ آپ کے وجود کو ولائی معاشرہ بنانے کے لیے ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ ہوتا کیا ہے نماز جماعت میں؟ نماز جماعت میں ایک پیش امام، لفظ امام، امام کا مطلب رہبر، امام کا مطلب لیڈر، امام کا مطلب یہ اس پورے مجمع کو کیا کرے گا؟ لیڈ کرے گا۔ اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، حمد و سورہ امام جماعت پڑھے گا، پورا مجمع اس کے پیچھے خاموش کھڑا رہے گا۔ امام جماعت چلے گا تو معاشرہ چلے گا، امام جماعت رکوع میں جائے گا تو معاشرہ رکوع میں جائے گا، امام جماعت سجدے میں جائے گا تو معاشرہ سجدے میں جائے گا۔ یہ دن میں 5 مرتبہ کیا کی جا رہی ہے؟ آپ کو اطاعت سکھائی جا رہی ہے کہ اگر ایک معاشرے میں ترقی چاہتے ہو تو اس میں امام کا ہونا بہت ضروری ہے، رہبر کا ہونا بہت ضروری ہے، لیڈر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسرا سکوت، بولے گا امام، ماموم خاموش ہوگا۔ لیکن سوال یہ نہیں کہ ماموم ہر امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے۔ پہلے انتخاب امام ہے کہ جس کو تم معاشرے کی یا نماز جماعت کی لیڈنگ کے لیے اس مصلی عبادت پہ بٹھا رہے ہو، پہلے سرچ کرو گے، پہلے اس کا کردار دیکھو گے، پہلے اس کی رفتار دیکھو گے، پہلے اس کی قرآن دیکھو گے، پہلے اس کا دین دیکھو گے، اس کے بعد اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ گے۔ اب جب تم نے اس کو امام بنا لیا تو پھر تم نے سکوت کرنا ہے، پھر تم نے اس کی امامت میں چلنا ہے۔ یہ قوت معاشرہ شیعہ ہے، یہ طاقت ہے، کیونکہ ولایت چل ہی نہیں سکتی اگر ولایت میں رہبریت نہیں ہے، اگر ولایت میں امامت نہیں ہے۔
آج مسئلہ رہبریت ہے. آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ شیعہ ایران میں، اس کے بعد پاکستان میں، اس کے بعد دوسرے ملک ہیں. یہ شیعہ مختلف معاصر و حالات میں پریشان آپ کو نظر آئے. اب بقول بعض لوگوں کے پاکستان میں تقریباً 30% لوگ شیعہ ہیں. اب یہ عدد تھوڑا زیادہ عدد ہے، وہ بھی اس لیے کیونکہ مسئلہ زکوٰۃ میں شیعوں نے ایک تحریک چلائی کہ بھائی ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، ہمارا نظام اور سلسلہ الگ ہے، ہم اپنے سسٹم میں چلتے ہیں. تو لہٰذا حکومت کی طرف سے شیعوں کو چھوٹ دی گئی. پتہ کیسے چلے کہ شیعہ ہیں کتنے؟ مردم شماری تو خاص ہوئی نہیں. تو یہ جو آمار اور اندازے ہیں کہ پاکستان میں شیعہ کتنے، یہ بینکنگ سسٹم سے نکلے. کیونکہ بینک میں جو فارم بھرا جاتا ہے اس میں لکھا جاتا ہے میں شیعہ ہوں، تاکہ سالانہ جو زکوٰۃ کرتی ہے نہ کٹے. اب 30% کیسے بنے؟ کیونکہ کئی ایسے ہمارے برادران اہل سنت تھے جو زکوٰۃ کٹوانا نہیں چاہتے، تو انہوں نے فارم میں کیا لکھوا دیا کہ ہم شیعہ ہیں. تو تھوڑے 6-7% آپ کا عدد کیا ہو گیا مردم شماری کے اعتبار سے وہ بڑھ گیا. لیکن ایک اندازے کے مطابق 20 سے 25% یا 22% شیعہ ہیں. لیکن سوال ہے کہ جس ملک میں 20% سے 22% شیعہ ہوں، جمہوریت کے اعتبار سے اس ملک کی قومی اسمبلی میں 20% شیعہ نمائندگی ہونی چاہیے. مطلب 20 MNA آپ کے ہونے چاہیے، اور 20% نکالیں ٹوٹل MNA کتنے، اس کا 20% شیعہ ہونا چاہیے. اور پوچھئے کہ کوٹے کے بیس میں خیرات میں 1-2 سیٹیں ملنا اور ہے، لیکن منظم طریقے سے آپ کی نمائندگی وہاں ہونی چاہیے ڈیموکریسی کے سسٹم میں. نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے نہ اس ولایت کو سمجھا، نہ ہم نے فلسفہ نماز کو سمجھا. جب تک معاشرے میں امامت نہ ہو، نظام ولایت نہ ہو، رہبریت نہ ہو، لیڈرشپ نہ ہو، اور لوگوں کے اندر وہ اطاعت نہ ہو جو معصوم نے سکھائی ہے، تب تک وہ معاشرہ پنپ نہیں سکتا. یہ ناکامی تھی ان معاشروں کی. یہ تو انقلاب اسلامی کے بعد ایک رد و بدل آیا، لوگوں کے اندر تصور رہبریت، لیڈرشپ پیدا ہوا کہ شیعہ معاشرہ کا کانسیپٹ آف امامت یہ ہے کہ تم بغیر امام کے نہیں چل سکتے. امام ہے تو امام کی رہبریت میں، اور امام نہیں ہے تو کوئی ایسا فرد ڈھونڈو جو اخلاق میں، جو کردار میں، جو رفتار میں امام کی سیرت پہ چلنے والا ہو، کیونکہ تم نے نماز تو پڑھنی ہے. سماج بغیر لیڈرشپ کے چل ہی نہیں سکتا. اب آپ کہو کہ امام نہیں ہے تو کیا ہم تعطیل کر دیں، معطل کر دیں، ہم لوگوں کو چھٹی پہ بھیج دیں؟ اس معاشرے نے چلنا ہے، اس سماج نے چلنا ہے. تو سماج بغیر لیڈر کے کیسے چلے گا؟ اگر رہبر حق نہیں رکھو گے تو دنیا تمہارے لیے رہبر باطل کو چن دے گی.